ویلکم بیک فرام بریک ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو حالیہ فیصلے ہوئے پنجاب کابینہ میں اور اس سے متاثر ہو رہی ہیں سرکاری یونیورسٹیاں بھی، گورنر کا آفس بھی، پازیٹیو ہو رہی ہیں، نیگیٹو ہو رہی ہیں. اسی کو ہم ڈیبیٹ کے طور پر لے رہے تھے. یہاں پر سلمان غنی صاحب بھی موجود ہیں، خالد چوہدری صاحب بھی موجود ہے، ڈاکٹر عمیر سعید اختر صاحب بھی موجود ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ کے تحت کیا جا رہا ہے، اختیارات شہباز شریف صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. جب میں بریک پر گیا تھا تو اس وقت ایک سوال تھا کہ ٹھیک ہے وائس چانسلر کی بات تو میر صاحب آپ نے کر لی کہ جو یونیورسٹی کا کیلنڈر بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں ان میں سے آپ سوٹیبلٹی دیکھتے ہوئے ایک کو سلیکٹ کر لیں، اس کو لگا دیا جائے. چانسلر تو پورے صوبے کی یونیورسٹیوں کا ایک ہوگا نا، وہ گورنر کو اصل میں رول ختم کیا جا رہا ہے، وائس چانسلر کا رول تو اس کے بعد آئے گا. چانسلر کیسے آئے گا جی، کس طرح مقرر ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے اور ایک تاریخی فیصلہ ہوگا. یہ اگر یہ ہو گیا تو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. میں جو سمجھتا ہوں اس کے لیے یونیورسٹیز کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، فیڈریشن ہے اور گورنمنٹ کا جو ہیرسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مل کر بیٹھیں. اور ایک جو آپ نے کل کے اس فیصلے میں دیکھا ہے کہ ججز ہوں گے، کچھ سینئر صحافی ہوں گے. نہیں صحافی نہیں ہے جی، بیوروکریٹس تھے، ماہرین تعلیم تھے. میری نظر میں یہ فیصلہ جو ہے عجلت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا وقت آیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، ایک نہیں سب کی میں جانتا ہوں، پاکستان بھر کی میں بات کر رہا ہوں. ایک گروپ کا وی سی آتا ہے، باقی سب کو لتاڑ دیتا ہے. چنانچہ اٹ از ہائی ٹائم ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ سی ہاؤ کین وی کم ویری گڈ سجیشن. ہم دیکھیں کہ کس طرح ایک کوئی آدمی یہاں غیر سیاسی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی شخص غیر سیاسی نہیں ہے. وہ ملازم ہے تو بھی اس کی کہیں تو انکلینیشن ہے نا کسی کے ساتھ. پھر بھی لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلا ہمارے پروفیسرز میں سے کچھ ہیں جن کے 150 آرٹیکل ہیں. اس کا مطلب باقی ساری چیزوں کے ساتھ وہ سمیع اللہ صاحب کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، باقی تینوں صوبوں میں تو نہیں ہو رہا. پرویز رشید صاحب حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں، سینیٹر میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. پرویز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کے تحت گورنر پنجاب جو ہیں وہ چانسلر نہیں رہیں گے اور ماہرین تعلیم، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ججز جو ہیں سینئر ججز ان کو لایا جا سکے گا، ریٹائرڈ سینئر ججز کو. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت وزیر اعلیٰ تمام اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. سردار ذوالفقار کھوسہ گورنر ہوں تو وہ چانسلر ہو سکتے ہیں، سردار لطیف کھوسہ ہوں تو وہ نہیں ہو سکتے. عرض یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اختیارات خود تو نہیں لے رہے. اچھا، کمیٹی کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ گورنر کے اختیارات جو ہیں بحیثیت چانسلر کے وہ وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دیے جائیں. صحیح. کمیٹی اس چیز پہ بنی ہے کیونکہ تجویز یہ تھی کہ ساری دنیا میں، پاکستان میں نہیں بلکہ جتنی مہذب دنیا ہے، جتنی تعلیم یافتہ دنیا ہے، اس میں یونیورسٹیوں کے چانسلر شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے، یعنی اکیڈمیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے رینونڈ اسکالرز ہوتے ہیں. صحیح. اور یونیورسٹیز رن کی جاتی ہیں اپنی سینڈیکیٹس کے ذریعے سے، اپنی سینٹس کے ذریعے سے. ان کے اختیارات ہوتے ہیں. اوپر ایک سربراہ کے طور پر کسی نہ کسی علمی شخصیت کو مقرر کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. لہذا ہم نے بھی اس تجویز کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے. کیونکہ اب ایک دیکھیے، جب پنجاب میں ایک یونیورسٹی تھی جس کو ہم پنجاب یونیورسٹی کہتے ہیں، جب 1947 میں پاکستان حاصل کیا گیا، پورے پنجاب میں ایک یونیورسٹی تھی. اب سینکڑوں کی تعداد میں یونیورسٹیاں معرض وجود میں آ چکی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. اور یقیناً تعلیم سے جو محبت ہے عام آدمی کی، اور جس طرح لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کاوش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مزید یونیورسٹیاں بھی آئیں گی. کسی ایک شخص کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ ان تمام یونیورسٹیوں کے معاملات کو سنبھال سکے. کویسچن یہ تھا، یہ سوال تھا کابینہ کے سامنے. کابینہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ہم شہباز شریف کو چانسلر بنا دیتے ہیں یا وزراء کو چانسلر بنا دیتے ہیں یا مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چانسلر بنا دیتے ہیں. کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا میں جو نظام چلتے ہیں یونیورسٹیوں کو چلانے کے لیے، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیسے دنیا اپنی یونیورسٹیوں کو چلاتی ہے.
جس طریقے سے دنیا اپنی یونیورسٹیوں کو چلاتی ہے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی یونیورسٹیوں کو ویسے چلائیں. اس کا تعلق کسی کے اختیارات لینا اور کسی کے اختیارات دینا سے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب. انہوں نے کلیئر کیا جی کہ شہباز شریف خود جو ہیں وہ نہیں لینا چاہتے اور جو دنیا میں بہترین نظام ہے اس کو لانے کی کوشش کی جائے گی اس کے ذریعے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی میں اپیل کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ یہ جو کچھ فیصلہ ہو رہا ہے خدا کے واسطے ایسے افراد اپائنٹ کیے جائیں جیسے پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں. صحیح. یہ نہ ہو کہ اپائنٹمنٹ کے وقت پھر ایسے ہو جیسے سرتاج عزیز صاحب نے اپنی یونیورسٹی کی ایک لیڈی کو یونیورسٹی میں پروفیسر لگوا لیا, اکرم صاحب نے اپنی یونیورسٹی کے 2 لگوا لیے. تو یہ مناسب نہیں ہے. بہت اچھا ہے ایک بڑا کنفیوژن رہتا ہے یونیورسٹی کے حوالے سے. جنرل اکرم صاحب کی تقرری کو بھی بعض لوگ بڑا کوشچن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک فوجی ہیں. میں اسی پہ ایک کوشچن میں سعید اختر صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں یہ تحریک چلائی تھی کہ ایک جنرل کی جگہ ایک ٹیچر وائس چانسلر ہونا چاہیے. کیا میں ان سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ایک ٹیچر جب وائس چانسلر بنا تو کیا وہاں پر میرٹ کی حاکمیت قائم کی گئی؟ وہاں پر ഡീൻ جو ہیں وہ میرٹ پہ لگائے گئے؟ کیا کمپیریزن کرتے ہیں اس پہ؟ وہ تو پہلے کہہ رہے کہ 5 ڈین خالی پڑے ہیں. آج بھی موقف بالکل یہی ہے کہ ٹیچر ہی ہونا چاہیے. میری درخواست سنیں, جس وقت ان کو اپائنٹ کیا گیا تھا نمبر 1 پروفیسر کو چھوڑا گیا تھا اور نمبر 2 کو اپائنٹ کیا گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے, یہ دیکھ کر کیے جانے چاہیے, پوٹینشل دیکھا جائے, ان کی ایکڈیمکس دیکھی جائیں, ان کا ریسرچ میں کیا کنٹریبیوشن ہے وہ دیکھا جائے. اور پھر اس کی میں اپیل کرتا ہوں چانسلر صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے, جو پرویز رشید صاحب نے بات کہی ہے واقعی صحیح ہے, ایکڈیمیشین ہو اور دیکھا جائے اس کے پاس اور نہ بہت ساری اسائنمنٹس ہوں کہ وہ یونیورسٹی میں تو جائے صرف سائن کرنے کے لیے, باقی کام گورنمنٹ آف پنجاب سے سوال جو ہم نے بریک کے شروع میں کیا تھا وہ سوال پھر وہیں پر رہ گیا کہ چانسلر کی تقرری کے لیے کیا طریقہ میں تو عرض کیا تھا اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک نئی بات ہو رہی ہے, یہ جمہوری زمانہ ہے, ہر چیز جمہوری طریقے سے ہو رہی ہے. تو یونیورسٹیز کے 17,000 اساتذہ کے ریپرزنٹیٹیوز اور جو اے ایس ایز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے, گورنمنٹ آف پنجاب کے نمائندے اس میں بیٹھیں, گورنمنٹ اس میں انوالو ہو اور ہائی کورٹ کے جج, اور ان کو مل کے کسی سطح پر ہم بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک ایسا فارمولہ بنائیں کہ یہ جو پنگ پانگ اب پچھلے ایک وقت سے ہو رہی ہے یہ ختم ہو اور ایک سسٹم بن جائے جس کو الیکشن کروا لیا جائے. الیکشن کروا لیا جائے. بنیادی چیز جو ہے وہ وائس چانسلر کی تقرری ہے. دیکھیں ہم جب چانسلر کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ وائس چانسلر نہیں آپ میرٹ پہ لگا رہے ہیں اور وہ اپنا بندہ کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے, جیسا کہ اسی نشست میں کہا گیا ہے کہ ملتان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے لیے 15ویں آدمی کو آپ نامزد کر رہے ہیں. جب تک آپ وائس چانسلر میرٹ پہ نہیں لگائیں گے اس کے بعد کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ چانسلر جو ہے وہ میرٹ پہ لگائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جیسے پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ ایک تجویز تھی, ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی ہے, غالباً پنجاب کے گورنر سردار لطیف کوسا نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تجویز کے طور پہ ہے, جب تک وائس چانسلر میرٹ پہ نہیں لگیں گے یہ جو پینڈورا باکس نہیں کھولنا چاہیے. کون سا چانسلر والا؟ جی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ لیکن وہ تو ویلکم کر رہے ہیں, وہ تو ویلکم کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گورنر سے عہدہ جو واپس بات کر رہے ہیں, لیکن وائس چانسلر کی تقرری کے حوالے سے بھی میرٹ ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے انہیں سوال کیا تھا. اب وہی ٹیچرز جو کل تک ایک جو جنرل تھا وائس چانسلر اس کے خلاف تحریک میں آگے تھے, اب وہ اپنی ریزرویشن, آج کا وائس چانسلر جو ٹیچر ہے انہوں نے کہا کہ وہ نمبر 1 نہیں تھا, نمبر 2 تو ہے, اور آج ٹیچرز وہاں پر جو احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں اور میرٹ کی جس طرح خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. نہیں, یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ جی نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. اچھا, اس لیے کہ نمبر 1 بائی سینیورٹی یا کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہے, تو جو آپ کا جونیئر ہے وہ سعادت حسن منٹو بھی ہو سکتا ہے. تو جو کہ وہاں سے پھر ایک رستہ نکل آئے گا نا. نہیں, پھر اس کے لیے اس رستے کو روکنے کے لیے آپ ایک ایسی کمیٹی بنائیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ جو ان کے 17,000 وہ اساتذہ ہیں ان سے کنسلٹیشن کی جائے, ان کی رائے لی جائے, ان کی رائے لی جائے اور الیکشن کے ذریعے ان کو لایا جائے. الیکشن کے ذریعے الیکشن عوامی نمائندوں کا تو ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے قوم کے بچے نہیں پڑھانے, یہاں پہ آپ نے قوم کے بچے پڑھانے ہیں. یہاں پہ الیکشن کے ذریعے نہیں آنے چاہیے. ایک کمیٹی بنائے جس کے ممبرز پہ سرچ کمیٹی جیسے بن رہی ہے, سرچ کمیٹی جیسے بن رہی ہے, وہ ان کی اکثریت, اس میں بھی ایک کو اختیار نہ ہو, ان کی اکثریت جو فیصلہ کرے اس پہ عمل ہونا چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں
کہ اس کمیٹی کے اکثریت جو ہوگی وہ یقیناً لیکن میرا خیال ہے کمیٹی تو جو قائم کی گئی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھے گی. پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, کمیٹی بنی, کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دیں, ان ریکمنڈیشنز کو پارشلی امپلیمنٹ کیا گیا اور باقی جگہوں پہ چھوڑ دیا گیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سرچ کمیٹی نہیں ہونی چاہیے, یونیورسٹی کیلنڈرز کو فالو کیا جائے, لیکن سرچ کمیٹی بن گئی ہے, سرچ کمیٹی نے محنت کی ہے, ان نے فیصلے کیے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال جی جو بھی میں اس وقت ایک چیز کہوں گا, صاحب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. بہرحال جی میں اس وقت ایک چیز کہوں گا, سلمان غنی صاحب ایڈیٹر روزنامہ دنیا, بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ تشریف لانے کے لیے. خالد چوہدری صاحب بہت سینئر صحافی ہمارے دوست, بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا بھی تشریف لانے کے لیے. مہر سعید اختر صاحب صدر ہیں جی پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اس وقت جو صورتحال پیدا ہوگی یہ ایک لمبی ڈیبیٹ چاہتی ہے, اس پر بہت زیادہ بات چیت ہونی چاہیے. اور ایک پروگرام میں ظاہری طور پہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ پروگرام جو ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں, بس ایک حل کی طرف ہم رستہ دکھا سکتے ہیں, اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. گورنر پنجاب نے جو رویہ اختیار کیا اور آپس میں جو اختلافات پیدا ہوئے وائس چانسلرز کی تقرری کے حوالے سے, اس نے ایک تبدیلی کی طرف ہمیں جو ہے راستہ دکھا دیا ہے. اور اب اس موڑ پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر ایک ایسے سسٹم کی طرف, ایک ایسے نظام کو تشکیل دینے کی طرف جانا ہوگا جو میرے جو تعلیمی ادارے ہیں اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پر بہتری کی راہ کھول سکے. ہم پہلے ہی جو ہیں 180 ممالک میں 155 56 57 کچھ اس قسم کا ہمیں بیان کیا جاتا ہے, وہاں پر کھڑے ہیں. اور اگر اب بھی ہم یہاں پر اپنے مفادات کے لیے, اپنے بندے لگانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے, کوئی سسٹم بنانے کی بجائے اس چیز میں لگ گئے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں کو کھپا سکیں گے, سرتاج عزیز صاحب کی کوئی پروفیسر وہاں پہ کہیں اور بھی لگ سکیں گی, تو میرے خیال ہے اس طرف نہیں جانا چاہیے, بہتری کی طرف جانا چاہیے. اسی درخواست کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سوموار کے روز. اللہ حافظ.